أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ التغابن. تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار اور جیت. چونکہ اس صورت میں تذکرہ ہے کہ ذالک یوم التغابن، یہی وہ دن ہے جو ہار اور جیت کا دن ہے. آیت نمبر 9 میں یہ مسبحات کہلوانے والی صورتیں ہیں. یہ آخر المسبحات ہیں، یعنی سورہ الحدید، سورہ الحشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی مسبحات پڑھ کر سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ چونکہ آخری مسبحات میں سے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہار اور جیت، حقیقی ہار اور جیت کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا ہار اور جیت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ نے انبیاء پیدا کیے، وہ بھی امیر سے امیر تر بھی تھے، غریب سے غریب تر بھی تھے. اگر دنیا کی ہار اور جیت موجود ہوتی تو نعوذ باللہ پھر مال کی وجہ سے انبیاء کرام کی ہار اور جیت کہلوائی جاتی. حالانکہ ایسا نہیں. امیر سے امیر پیغمبر بھی تشریف لائے، جس طرح سیدنا داؤد، سلیمان علیہ السلام، اور غریب سے غریب انبیاء بھی تشریف لائے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور کچھ انبیاء بھی ایسے تشریف لائے کہ جن کے ساتھ ماننے والے زیادہ تھے، اور کچھ ایسے تشریف لائے کہ ماننے والوں نے صرف ان 3 بندوں نے ان کی دعوت کو مانا، کہیں 2 نے مانا، کہیں تو 1 نے بھی نہیں مانا. نعوذ باللہ. تو انبیاء کرام جیتے ہوئے ہی ہیں ہر صورت. یہ ہار اور جیت کی چیزیں نہیں. دن قیامت کے بارے میں فرمایا ذالک یوم التغابن. تو اب ان پہلی 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے وہ آج ہی دنیا میں آئے ہیں اور آج ہی انہوں نے چند باتوں کو نوٹ کرنا ہے. تو ابتداء 9 باتیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی. 9 آیتیں. ان 9 آیتوں میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنی کبریائی اور پاکی سمجھائی کہ دیکھو جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، تو پہلے تو یہ نوٹ رکھنا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، زبان حال، ان کی زبان قال، ان کی جسامت، ان کی بود و باشت، ساری دلالت کر رہی ہے کہ ایک اللہ پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی ہی کی بادشاہیاں ہیں اور سچی تعریفیں بھی اسی کا ہی حق ہے. اس کے علاوہ جب بھی کسی کی تم تعریف کرو گے اس جیسی، تو ناقص چیز تمہیں نظر آ جائے گی. کہیں موت ہے تو کہیں حیات ہے. اگر کسی کی بھی تعریف کرو گے تو بالآخر اس کی زندگی کا چراغ بھی تو گل ہونا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ ایک اللہ ہے جس کی بادشاہت اور اس کی ہر قسم کی تعریف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اس پہلی بات کے ساتھ فرمایا پھر یہ بھی دھیان کرنا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اب ظاہر ہے تم میں سے کسی نے کافر ہونا اور کسی نے مومن ہونا ہے. تو بس اگر مومن ہونا ہے تو اپنے اللہ کی سچائیوں کو مان لو. یہ پہلی بات اور اس کی تفصیل. اب دوسری بات فرمائی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. اگر بہت کچھ ٹٹولنا تمہیں نہیں آتا تو آسمان و زمین کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے ذریعے تو تم اپنے اللہ تک پہنچ سکتے ہو. ذرا ٹٹولو
سمجھ لو، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا نئے نقش بنایا، پورا جسم بنایا، یہ کائنات کی تخلیق کی، جس طرح کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری بنائی، یہ تو اس بات کی دلالت ہے کہ ناک یہاں لگی، کان یہاں لگی، آنکھیں یہاں لگی، زبان یہاں لگی، جسم کے سارے اعضاء کی خوبصورت فٹنگ کی، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی ماہر ذات ہے۔ تو پھر فوراً تمہیں یہ سمجھ آنی چاہیے تیسری بات کہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ ہی زمین و آسمان کی ساری باتیں جانتے ہیں، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ تیسری بات بھی تمہیں سمجھ آنی چاہیے، یعنی اللہ کی کبریائیاں پہلی بات، دوسری کہ تخلیق کس کی؟ اللہ کی، تیسری علم کس کا؟ اللہ کا۔ تو ان تین باتوں کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں ایمان میں شک ہے، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولہم عذاب علیم، کیا تمہارے پاس پہلوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ خبر کے ذرائع قرآن بھی ہے، خبر کے ذرائع انبیاء کرام بھی ہیں، خبر کے ذرائع دنیا کی تواریخ بھی ہیں، قوموں کا عروج و زوال بھی پڑا ہوا ہے، یہ بھی کم از کم خبروں کے ذرائع تمہیں یہ بات بتائیں گے کہ یہ قومیں اوپر عروج و زوال لگے کیوں، جن جن کو بھی زوال لگا، اور یہ اللہ نے جو تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں ضرور ان کے اندر انہوں نے نقص پیدا کیا تھا۔ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے اس کام کا وبال انہوں نے چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر یہ تو دنیا کا مزہ تھا، پھر آخرت میں یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی اسی لیے تھا کہ ان کے پاس ان کے انبیاء بھی تشریف لائے، ان کو بینات واضح دلائل کے ساتھ سمجھایا، یعنی لاجواب گفتگو، جس طرح کوئی عاقل کہتا ہے نا کہ مجھے عقل کے ذریعے سمجھایا جائے، تو قرآن اسی طرح عقلی دلائل دیتا ہے۔ انبیاء اکرام واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ ابشر یہدوننا، کہ ایک بشر آ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، فکفروا، سو انہوں نے کفر کر دیا، انبیاء کی باتوں کا جواب بھی نہ دے سکے، اور صرف تکبر میں وتولوا واستغنى اللہ، جب وہ پھرے اللہ کو کیا ضرورت تھی ان کی، واللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ لائق حمد ہے، کائنات میں کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے، اللہ پھر بھی سچا تعریف کے لائق ذات ہوئی ہے۔ اصل تو تعریف یہ ہے کہ عقلی نقلی دلائل جس کی تعریف اور جس کی کبریائیاں بیان کریں وہی لائق حمد ہے۔ یہ تین باتوں کے ساتھ چوتھی بات انجام کی ذکر فرمائی۔ پھر کافروں کا نظریہ بیان کیا کہ کافر سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر بچ گئے نا تو آخرت میں تو ہونی نہیں ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، لہذا وہ دنیا میں خوب انکار کرتے ہیں، ان کو جب مہلت مل جائے، ڈھیل مل جائے، اصل تو ڈھیل ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جن کو کچھ ہوا ہے ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ جب ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، تو کیا ہوگا، آخرت تو ویسے نہیں ہونی۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے لوگوں ان کافروں جیسے نظریات نہ اپنانا، میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ ضرور تم دوبارہ زندہ ہوگے۔ دیکھو عقلی اعتبار سے بھی جب تمہارا کچھ نہیں تھا وجود، نہ میٹیریل ہی نہیں تھا، نقشے بھی نہیں تھے، جب اللہ نے اس کو بنا لیا تو کیا وہ اللہ دوبارہ جو کہہ رہا ہے کہ زندہ کروں گا کیا نہیں کر سکتا؟ وہ زندہ کرے گا بھی صحیح، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بھی اللہ تمہیں بتائے گا کہ ہماری ہدایات پر چلے تھے یا اپنی منمانی کی تھی۔ وذلک علی اللہ یسیر، دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر آسان ہے۔ یہ پانچویں بات فرما دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر نہ لینا۔ یہ جو ابتداً تین باتیں بتائیں یہ کافروں نے نہیں مانی تھی، اور انہوں نے اس بات سے بھی امن میں بیٹھ گئے تھے کہ دن قیامت بھی نہیں ہونا ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے اب تمہیں؟ اب آیت نمبر 8 میں اللہ نے وہ پھر سارا لایا عمل چند الفاظ میں دوبارہ بیان فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو، اور وہ روشنی مانو جو روشنی اللہ نے نازل کی ہے، یعنی جس کے ذریعے تم جہالت کے اندھیروں سے باہر نکل سکتے ہو، وہ قرآن، وہ اللہ کی کتاب، اس کو مانو
اللہ کو مانو گے اپنے عقل کے ذریعے بھی مان سکتے ہو کہ اللہ نے جو تمہاری تخلیق کی. رسول کو مانو گے جب وہ اپنے اللہ کی باتیں تمہیں سنا رہا ہوگا، سمجھا رہا ہوگا. پھر رسول کی بھی مانو گے کہ جو اس نے اللہ کے پیغام تمہیں سنایا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. پھر تم کیسے مانتے ہو؟ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر رہے گا. اب یہ 8 آیتوں میں بیان کر کے پھر فرمایا ہار اور جیت کے انتظار میں بیٹھ جاؤ. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن یہی ہار اور جیت کا دن ہے. بس حدیث پاک میں بھی آیا جس کا اصل غم آخرت بن جائے کفر اللہ ہم دنیا، اللہ اس کے دنیا کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے. دنیا کے غم پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سفر میں یہ چیزیں تو پیش ہونی ہے، اصل ہمارا منزل مقصود اور اصل ہمارا ٹارگٹ کوئی اور ہے. بس اللہ کریم اس صورت میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہار اور جیت کا خیال کرنا. اسی صورت میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اس ہار اور جیت کے ٹارگٹ تک پہنچتے ہوئے تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے گھر، انما اموالکم و اولادکم، تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائیں گے. کہاں تک تم ان کی مانتے ہو اور کہاں تم ہار اور جیت کے دن کو مد نظر رکھتے ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. لہذا جتنا تم سے ہو سکے نا ڈر کر رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہنا. واسمعوا، اور اللہ کے احکام سنتے رہنا. اسپیشل سننے کے لیے وقت نکالنا تاکہ تمہیں یاد دہانے کے لیے کوئی بتاتا رہے. وَأَطِيعُوا، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے رہنا. جب سننا نہ کچھ تو پھر مانتے رہنا. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ بھی ہے کہ کبھی تم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے تو اس کی شارٹ صورت منانے کی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دو، اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دو. پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ان احسانات کو دیکھ کر اپنے احسانات بھی فرمائیں گے. تو یہ اس صورت کا انتہائی عجیب پیارا انداز ہے جس میں پوری زندگی کا اللہ پروگرام سمجھا رہے ہیں کہ تم نے یوں چلنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.